زیادہ تکلیف دہ تھا، اور ہر مسلمان، ہر سچا مسلمان پاکستانی جو ہے اس کا دل آزاری ہوئی ہے۔ دیکھیں فرانس کا سفیر باہر بھجوانے کے حوالے سے میں کوئی اپنی یہاں رائے تو نہیں دے سکتا، لیکن میں یہ ضرور آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کل جو قرارداد پیش ہوئی اس کا متن کیا تھا۔ اس کا متن یہ تھا کہ فرانس کے سفیر کو نکالنے کے معاملے پر بحث کی جائے، نہ کہ نکالا جائے۔ دیکھیں اب اس پہ بحث ہونی ہے، ویسے اس پہ ہو سکتا ہے کمیٹی بن جائے، معاملہ جمعے کو جا کر کوئی ایسی صورتحال سامنے آئے گی۔ پھر اسی میں ہی دیکھیں ایک اور چیز لکھی ہوئی ہے کہ جو بین الاقوامی معاملات ہیں وہ ریاست کی ڈومین ہے۔ مان لی اچھا ٹھیک ہے، اب اس میں جب یہ بھی چیز لکھی ہے، سمی صاحب دیکھیں آج کیا ہوا ہوگا، میں اس پریس کانفرنس میں نہیں تھا لیکن میں یہ امیجن کر سکتا ہوں کہ جس بحیثیت ایک جرنلسٹ کہ وہاں سوال کی انٹرنیشنل میڈیا کے لوگوں نے خبر لینے کے چکر میں کہ یہ فرانس کے سفیر کے حوالے سے کیا کرنے جا رہے ہیں، کچھ سوال کیا ہوگا کہ کیا آپ اس کو نکالنے جا رہے ہیں، کیا آپ اس قرارداد پہ عمل کریں گے۔ تو انہوں نے ایک بات دیکھیں قانونی اور آئینی طور پہ ایک بات تو انہوں نے ٹھیک کی کہ یہ بائنڈنگ ہمارے پہ نہیں ہے، لیکن جو آپ والی بات ہے کہ یہ دیکھیں عوامی نمائندے ہیں، یہ عوام کی نمائندگی ہے۔ آپ کی محبت اپنی جگہ پر، ذرا رک جائیے، مجھے یہاں پر ایک سوال کرنے دیں، اجازت دے دیں۔ جب کسی نے سوال کیا کوئی بڑی خبر نکالنے کے لیے کہ جی آپ سفیر کا کیا کریں گے، تو جواب تو شیریں مزاری صاحبہ کا ہی ہے، وہی انہوں نے جواب دیا جو انہوں نے دیا۔ میں ان کے بھی پر جواب تو نہیں دے سکتا، لیکن جو اپروپریٹ جواب مجھے سمجھ آتا تھا وہ یہی تھا کہ جناب بالکل پارلیمنٹ، پاکستان جمہوری ملک ہے، پارلیمنٹ از دا سپریم باڈی اینڈ دیٹ ریفلیکٹس دا ول آف دا پیپل۔ اگر پارلیمنٹ نے کہا کہ بھیج دو تو بھیج دیں گے، پارلیمنٹ نے کہا نہیں بھیجو نہیں بھیجیں گے، پارلیمنٹ نے کوئی اور راستہ چنا تو وہ کر دیں گے۔ لیکن کیونکہ یہ میسج دینا تھا کہ ہم نے سفیر کو واپس نہیں بھیجنا، ادھر ٹانگیں کانپ رہی ہیں، فرانس، امریکہ، ابھی جناب یورپ، اوہو کہاں جائیں گے، فقیر لوگ ہیں منگتے، اللہ پہ تو اعتماد ہی نہیں ہے، اللہ پہ تو کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے، ساری امداد تو ادھر آنی ہے۔ اخباروں میں خبریں آ گئی، پیرس کلب کے اتنے قرضے ہیں، فلاں کے اتنے قرضے ہیں، ہم نے اس کے اتنے پیسے دینے۔ ناموس رسالت کی بات نہیں ہے، یہ کائنات جس کی وجہ سے ہے، جس کے دم سے، جس کے نام پہ یہ ملک بنا، جس پر ہمارا عقیدہ ہے، جو ہمارا والی ہے اللہ کی ذات، اس پر کوئی اعتماد نہیں ہے۔ یہ کہنے کی کیوں ضرورت پیش آئی عدیل وڑائچ کے یہ ہماری ذمہ داری ہے جی، ہم نے دیکھنا ہے بھیجیں گے کہ نہیں بھیجیں گے۔ سمی صاحب دیکھیں ایک بات پہ میں آپ کو یہ ریکویسٹ کروں گا، دیکھیں جو کریڈٹ بنتا ہے نا، وہ کریڈٹ اس عالم اسلام میں اس وقت سب سے توانا آواز کون سی ہے، مجھے آپ یہ بتائیں۔ وہ کہاں پر آواز، وہ آواز توانا آواز، وہ آواز OIC کی بات کر لیں، وہ UN جنرل اسمبلی پہ بات کر لیں، وہ آپ تمام بڑے فورم پہ بات کر لیں۔ دیکھیں اس وقت سمی صاحب، اس وقت ٹھیک ہے ہمارے جذبات کو جو ٹھیس پہنچی ہوئی ہے، لیکن ہم نے میں سمجھتا ہوں کہ ایک حکمت عملی کے تحت، کیا حکمت عملی جو نظر آتی ہے بنیادی طور پر کہ تمام مسلم امہ کو اکٹھا کر کے ایک آواز اٹھائی جائے اور وہاں پر جا کر اس کا زیادہ امپیکٹ۔ مسلم امہ کو آپ کیا اکٹھا کریں گے؟ آپ تو جا کے یہ ہاتھ جوڑتے ہیں کہ ساڑھے ایسے دینے نے تاریخ آگے بتا دیو۔ آپ کیا مسلم، یعنی آپ فرانس کے خلاف اس امہ کو، کون سی امہ کو آپ کھڑا کریں گے؟ سمی صاحب یہی تو مسئلہ ہے نا۔ نہیں، ہم تو اپنے ملک سے، دیکھیں ہم تو پاکستانی ہیں نا، یہاں پر مسلمان ہیں، یہاں کی حکومت ہے، آپ نے اپنا نقطہ نظر بیان کرنا ہے۔ اب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی دوسرے کریں گے تو پھر ہوگا، یہ اتنی کمزوری، پاکستانی تو صرف بات کر رہا ہے اس پر، پاکستانی تو صرف اس پہ بات کر رہا ہے۔ عدیل وڑائچ صاحب چکر کس کو دے رہے ہیں بھائی جان؟ بات یہ ہے عدیل وڑائچ صاحب جو بات کر رہے ہیں نا، وہ بات اپنی جگہ وہ بھی بڑی اہم ہے کہ اگر آپ واقعتاً جو وزیر اعظم عمران خان نے بات کی ہے کہ ہم پوری امہ، انہوں نے کہا کہ میرا بھی مقصد وہی ہے جو تحریک لبیک والوں کا ہے، اور لیکن طریقہ کار پہ اختلاف ہے، لیکن اگر وہ اس بات میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اسلامی ملکوں کو اکٹھا کرنے پر اس ایشو پر، تو سمی صاحب پھر تو فرانس کبھی ایسا نہیں کر سکے گا۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اسلامی ملکوں کو اکٹھا کرنے کی مجھے کچھ بتا دینا، کیا کوشش ہوئی ہے صاحب؟ انہوں نے کہا نا کہ میں کیا کہا، انہوں نے کیا کہا ہے؟ لیٹر لکھیں گے، خط لکھیں گے، تمام سربراہوں سے بھی کس چیز پہ رابطے کریں گے؟ کب رابطہ ہوا، کب کس سے رابطہ؟ ابھی تو شاہ محمود قریشی صاحب گئے ہوئے ہیں، وہ تو وہاں پر جا کے پیسے کی بات۔ سمی صاحب آپ مجھے ایک بات بتائیں with due respect سر، کہ جس طرح گزشتہ 2.5 برس میں کوئی یہاں کسی سیاسی جماعت کی کوئی وکالت یا اس کی کوئی تعریف نہیں، میں ایک فیکٹس میں فورن افیئرز کو بھی کور کرتا ہوں، مجھے بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان چاہے کسی مسلم ملک میں گئے ہیں، چاہے وہ امریکہ میں گئے ہیں، چاہے وہ برطانیہ گئے ہیں، چاہے وہ کسی بھی ملک میں گئے ہیں، جا کر اسلاموفوبیا کی بات کر رہے ہیں،
وہ ناموس رسالت کی بات اس واقعے سے پہلے سے کر رہے ہیں. دیکھیں اس معاملے پہ میں سمجھتا ہوں ریاست کو, حکومت کو ان معاملات پہ انکریج کرنا چاہیے. اگر وہ یہ بڑا کام کر رہے ہیں تو اس میں انتظار بھی کرنا چاہیے. اگر دیکھیں جو عمران خان نے یونائٹڈ نیشن میں ذکر کیا اس کا کوئی کریڈٹ ان سے نہ لے سکتا ہے نہ لے رہا ہے. اسلامی فوبیا کی انہوں نے بات کی, اس کا کریڈٹ کوئی نہیں ان سے لے رہا. لیکن ان کی حکومت نے ایک ایگریمنٹ کیا ایک پارٹی کے ساتھ, جھوٹا وعدہ تھا وہ ان کا, جس پہ انہوں نے خود اعلان کیا کہ میں اسمبلی میں پیش کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا, یہ تو سارا کچھ اس لیے ہوا, یہ جو دوبارہ قرارداد اس لیے پیش ہوئی. میں ابھی سنوا دوں آپ کو شیخ رشید کی پریس کانفرنس جس نے کہا کہ کوئی ہم قرارداد پیش نہیں کریں گے. یہ تو پورا پاکستان بند ہوا تو پھر نبی کی محبت یاد آئی, اپنی حکومت کو بچانے کے لیے سب نبی کی محبت یاد آئی. کیسے آپ کہہ رہے ہیں ہم ان کا کوئی کریڈٹ نہیں لیتے, لیکن ابھی اس وقت مجھے بتائیں نا اس سارے ایشو میں ہمیں تو جھوٹ نظر آ رہا ہے. اور آج پھر 2 پریس کانفرنس, جو پاکستانی میڈیا اس کے سامنے اور بات, جو انٹرنیشنل میڈیا اس کے سامنے اور بات. یہ نبی کے ماننے والوں کا شیوا ہے. یہ تو